یا نبی یا علی مدد کہنا اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ یا علی مدد کہنا اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی کسی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اپنی ذات سے نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ شرک ہوگا، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو مدد کی طاقت دی، میں نے نبیوں کو ولیوں کو مدد کی طاقت دی، تو اس قرآن کریم کی ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ اللہ کی مرضی سے اللہ کی عطا سے نفع پہنچا سکتے ہیں، تو یہ شرک نہیں بلکہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ جو کوئی اس کو شرک کہتا ہے وہ دراصل قرآن کریم سے ہی دور ہے، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہی کیوں نہ کرتا ہو، حقیقت میں وہ تفسیر نہیں بلکہ اپنی منمانی بیان کرتا ہے۔ ایک دو مثالیں دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خیر حافظ، اللہ ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ تو بہترین حفاظت کرنے والا کا مطلب دوسرے حفاظت کرنے والے اللہ نے پیدا کیے، تبھی تو اللہ اپنے کو فرما رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہوں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، مطلب اللہ نے دوسروں کو بھی روزی دینے کے لیے اپوائنٹ فرمایا ہے، لیکن اصل روزی اور سب سے بہتر روزی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میں ہی مددگار ہوں، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھی قرآن کریم میں مددگار فرمایا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا مددگار ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول مددگار، اللہ کے نیک بندے مددگار۔ اب اللہ ہی جب یہ فرماتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی اللہ کے نیک بندے کے تعلق سے یا کسی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی نے انہیں نفع و نقصان پہنچانے کا سبب بنایا ہے، تو شرک کیسے ہوگا؟ اگر یہی شرک ہوتا تو آدمی دنیا میں جی ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خود جو چیز شرک نہیں ہے، جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کو شرک کہہ کے وہ کون سا اسلام پھیلانا چاہتا ہے؟ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔